अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त, तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो आज का जो वीलॉग बनाने का मकसद है वो है हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त साथी, उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया है कि वो आज अपने विलेज में हमें लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी के लिए और वहाँ के मकामी लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नौजवानों के अंदर इस तरह का जज्बा देखती हूँ, और ये भी खुशी होती है कि वो इस दुनिया में अपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हम भी वकास के पास, और वकास के साथ आज हम भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और किस तरीके से उन्हें कहाँ से मोटिवेशन मिली, किन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और किस तरीके से वो अपने इस काम को, इस जज्बे को आगे लेके जाते हैं। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वकास आज मुझे अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अपने गांव लेकर जा रहे हैं। तो इस वक्त हम रास्ते में मौजूद हैं और वकास मेरे साथ हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है 2 हॉस्पिटल से इनके। तो वकास जरा बताएं उन हॉस्पिटल्स के नाम क्या है और यहाँ से इस्लामाबाद से कितने डिस्टेंस पर है वो? एक्चुअली मैं आपके इस जुमले से थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल मेरे हैं। ये हमारे जो भी फेसबुक के दोस्त हैं, हमारी रियल लाइफ के जो दोस्त अहबाब हैं, ये उनकी हॉस्पिटल है, और जो जिन लोगों की सर्विस के लिए बनाए गए उन लोगों के हैं। मैं बस एक जरिया बना हूँ, और मैं इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये वसीला बनने की तौफीक दी। बहरहाल एक है अल-हिकमत हॉस्पिटल जो इछनिया गाँव में है, दूसरा है ईसार हॉस्पिटल जो कोटली गाँव में है, कोटली पाई। ये कश्मीर वाला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में है कोटली। दोनों इनिशिएटिव हमने फेसबुक के दोस्तों के जरिए ही लिए थे। फेसबुक पर मैंने अपील लगाई और दोस्तों के साथ अपना आइडिया शेयर किया। दोस्तों ने उसके साथ मेरे साथ इस मामले में बेहद ज्यादा तावन की, अभी तक कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चीज़ को उन्होंने संजीदा लिया और इस चीज़ को लोगों की खिदमत के लिए एक जरिया वो भी बने। और खुदा से दुआ गो हूँ कि वो हम सब की इस काविश को कबूल फरमाए। जी अच्छा, वकास को जो मोटिवेशन दोस्तों की तरफ से मिली तो उसने तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। अब हम जाएंगे उस हॉस्पिटल का विजिट करेंगे, तो मैं आपको अपने वीलॉग के अंदर दिखाती रहूंगी इन्होंने जो वहाँ पे काम किया और किस तरीके से ये वहाँ पे लोगों की खिदमत करते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं। तो चले मेरे साथ। हम पहुंच गए हैं उस हॉस्पिटल में जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था। ये हॉस्पिटल मौजूद है कुटली बाला के अंदर। तो आप मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों को इस हॉस्पिटल का विजिट भी करवाती हूँ, और यहाँ पर मौजूद जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं और जो इंतजामिया के अंदर लोग हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत भी होगी और जानेंगे इस हॉस्पिटल्स के बारे में, इस हॉस्पिटल की खदमात के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कमी है और जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ इस हॉस्पिटल में, मेरे साथ रहिएगा।
آپ نے دیکھا کہ یہ بہت دور دراز اور پہاڑی ایریا ہے، اور یہاں پر لوگوں کے پاس نا لیونگ اسٹائل اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس یہ امکان نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو 1000-1500 روپے دے کر وہ پہلے گاڑی بک کروائیں، اس کو شہر کے کسی بڑے ہاسپٹل پہنچائیں، خاص طور پر اگر وہ رات میں بیمار ہو گیا۔ یہ ارد گرد جتنی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر لوگ رہتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں تو یہ پہاڑی سے پہلے نیچے اترنا ہوتا ہے ان کو، پھر انہیں روڈ تک پہنچنا ہے، روڈ کے بعد پھر انہوں نے آگے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وغیرہ جانا ہے جو 24 آورس کے لیے ہوتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ BHU ہے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، لیکن ان کا کام اسی طرح ہوتا ہے 1-2 بجے تک وہ کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ہم کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہے، لیکن 24 آور سروسز وہاں پر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ جب ہم نے الحکمت اسٹارٹ کیا تو اس علاقے کے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں، تو وہیں سے یہ آئیڈیا آیا، اور پھر یہ جگہ اویلیبل تھی تو ہم نے یہاں پہ یہ کام شروع کر دیا۔ اب یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے 2 طرح سے اس کو رکھا ہوا ہے کام کو۔ ایک ماڈل ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسیڈائز پرائسز کریں۔ سبسیڈائز بھی کوئی ایسی ہلکی پھلکی نہیں، 50% اور لیس، یعنی 50% سے مارکیٹ سے 50% تو ہے ہی ہے ہمارا ڈسکاؤنٹ، اس سے بھی لیس کچھ سروسز کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ اگر کوئی کرتا ہے مارکیٹ میں تو وہ 800، 750، 1000 روپے تک اس کی پرائسز ہیں، جبکہ یہاں پر وہی الٹرا ساؤنڈ ہم 300 روپے میں کرتے ہیں۔ باقی لیب ٹیسٹنگ ہمارے پاس بہت ہی یعنی ویل اکوپڈ لیبارٹری ہے، اور اس میں ہمارے سارے ٹیسٹ میں 50% اور لیس پر اویلیبل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر اس علاقے میں 24 آورس کے لیے ملنا خواب کی بات ہے، لیکن یہاں پر ڈاکٹر باقاعدہ MBBS 24 آور یہیں پہ موجود ہوتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی۔ رات کو اگر کوئی ویسے آ جائے پیناڈول خریدنے کے لیے تو بھی ڈاکٹر صاحب خود اٹھ کر کہتے ہیں کہ کوئی مریض ہے تو میں اٹھ کر اس کو سرو کروں، تو ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے بھی تھے، اور انہیں لوگوں کی وجہ سے یہ چل بھی رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک پیٹرن ہے اس کا۔ دوسرا پیٹرن اس کا یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ آ جاتے ہیں، اور ڈیزرونگ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقے کے لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں، یا خود ان کے بھی رہن سہن سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے اپنی بات کر لیتے ہیں، یا وہاں پہ ریسیپشن پر اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، ان کو ہم سارا کچھ بالکل فری مہیا کریں گے۔ یہ اس کا پیٹرن ہے، یہ اس کا ماڈل ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ 5واں مہینہ مکمل ہو رہا ہے ہمیں، اور اس دوران ہم نے اوور 6000 لوگوں کو سرو کیے یہاں پر، جن میں سے کوئی 400-450 لوگ وہ ہیں کہ جن کو مکمل علاج بالکل فری ہوا ہے۔ ایک مزے کی جو بہت اہم بات ہے، مزے کی بات ہوں یا اہم بات ہوں، وہ یہ ہے کہ برتھ فرٹیلٹی ریٹ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کہ بچہ پیدائش کے دوران فوت ہو جاتا ہے، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ سہولت نہیں ہے، اور ہاسپٹلز اتنے دور ہیں کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ راستے میں بھی اس طرح کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر لیبر روم وغیرہ ارینج کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لڑکیاں کام کرتی ہیں LHVs وغیرہ، وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں، اور وہ بھی 24 آورز یہیں پر ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں جو کم سے کم ریٹ چل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی بھی جگہ پر، وہ 10,000، 12,000، 9,000، 8,000 اس طرح ہو رہا ہے، جبکہ اس کے ریٹ ہم نے 5,000 روپے رکھے ہیں۔ ونس اگین، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے 5,000 روپیز ہیں، جو نہیں کر سکتے ان کو بالکل فری ہے، تو وہ کسی بھی وقت آئیں۔ اگر وہ ڈیزرونگ ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو ان کا مکمل علاج آفٹر برتھ جو ریکوری کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی، ڈیورنگ برتھ، میڈیکیشن، ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، سارا کچھ بالکل فری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کاز میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے، جڑنا چاہے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ ہماری پہلے بھی اس پر بات بھی ہو رہی تھی، آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے، اور بہت اچھے آپ نے بھی مشورے دیے، لیکن میں خود اس کو ابھی تک، چونکہ میری اپنی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو میں فیس بک کے ذریعے اور اس کے اپنے پیج کے ذریعے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتا ہوں، اور جو انڈیویجول میرے کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، تو وہ انڈیویجولی اس کو فنڈ کر لیتے ہیں، ہمیں ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم مقروض ہو جاتے ہیں، مثلا رمضان سے پہلے ہم 12-14 لاکھ روپے کے مقروض تھے، اللہ نے کیا رمضان میں کچھ ڈونیشن ہو گئی کہ 8-10 لاکھ روپے ہم نے دے دیے، کچھ تھوڑے بہت رہتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ظاہر ہے یہ کام ایسا ہے کہ اس میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وی آر اپ ٹو ڈو اٹ، کریں گے اس کو۔ جو لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا پیج ہے، اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، میرا پرسنل کانٹیکٹ نمبر ہے، ہاسپٹل کا نمبر ہے، اور اب ہم اس کو ویب سائٹ ڈیزائن کریں، انڈر کنسٹرکشن ہے، بہت ہی جلدی انشاءاللہ وہ ویب سائٹ بھی آ جائے گی، تو پھر ہم بالکل آن لائن ہوں گے۔ اور ویب سائٹ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں ہمارے ہاسپٹل کا پورا ڈیٹا
ٹرانسپیرنسی کے لیے سارا ڈیٹا، کیا آیا، کیا گیا، کہاں لگا، کون آیا، کس کا علاج ہوا، کتنا علاج ہوا، کیسے خرچ ہوا، سارا کچھ آن لائن ہوگا. ہمارے جو بھی ڈونر، جو بھی آرگنائزیشن، جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، اس کاز میں جڑنا چاہیں، اس کو مزید بہتر کرنا چاہیں، وہ اس کے تھرو دیکھ کر کے اپنی پوری اطمینان کر کے وہ اس میں جڑ سکتے ہیں. ہماری کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، سوسائٹی کا کام ہے، سوشل ورک ہے. سب لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو، مجھے اس کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرا نام لے یا میری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جس کا نام لیا جائے. تو جو لوگ بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اپنے بینر کے ساتھ، نگہدار ایک آرگنائزیشن ہے لاہور کی، وہ ہمارے ساتھ LHB کے جو ہے سیلری ہے 40,000، ہم ان کو 50,000 پے کر رہے ہیں، بٹ وہ 40,000 ہمیں وہ اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ اپنے ذمہ لیے ہوئے 6 مہینے کے لیے. ہوپ فلی یہ نیکسٹ بھی چلے گا. تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن اگر آ کر آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتی ہے تو وی آر اوپن ٹو دیم. ہم بالکل اس میں بہت ہی سادہ سا ایک طریقہ کار رکھے ہوئے کہ اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہ رہا ہے. مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو فیسلٹیز پہنچے. اس میں ہمیں کوئی کچھ دے نہ دے، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگوں تک پہنچے، اس کو ریچ آؤٹ کریں. بہت سارے ہمارے دوست آتے ہیں جنہوں نے کبھی یہاں سے راشن تقسیم کرنا چاہا، کچھ لوگوں نے گرم کپڑے سردیوں میں تقسیم کرنا چاہے. تو ہم نے کہا کہ آئیے کیجیے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. سامنے موجود ہیں ڈاکٹر تاج، اور جو کہ ایک جنرل فزیشین ہے. تو ذرا میں ان سے بات چیت کروں گی اس ہاسپٹل کے حوالے سے کہ کس طریقے سے، اور جیسا کہ وکاس نے بتایا تھا کہ انہیں کافی لوگوں نے موٹیویٹ کیا تھا، موٹیویشن نے ان لوگوں کو یہ انیشیٹو لینے پہ مجبور کر دیا. تو اسی طریقے سے میں ڈاکٹر کی بھی ذرا رائے لوں گی، اور مزید اس ہاسپٹل میں وہ کس طریقے سے اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اس کی بہتری کو اور طریقے سے بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ کا کس طریقے سے ان کے ساتھ سپورٹ ہے، یا یہاں کی کمیونٹی کا، یا اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں MPs وغیرہ ان کا. سر کیسے ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ہاسپٹل کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے، 4-5 مہینے. 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہاں پر جو آپ لوگوں نے یہ ہاسپٹل بنائی ہے، یہاں کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہی کے لیے، یا دوسرے گاؤں وغیرہ سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر؟ اصل میں گاؤں جو ادھر ہے، قریب 4-5 گاؤں ہیں. اچھا. یہاں کے قریب لوگ بھی آتے ہیں اور دور سے بھی آتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں جو ہے مانسا تو دور ہے. یہ سہولت کوئی کرنا ہی مانسا میں ہوگا. یہاں پر ہمیں لیبارٹری کی سہولت دیتے ہیں، اور مطلب سارے ٹیسٹ جو ہے تقریباً وہ ادھر اویلیبل ہے. تو یہاں پر کے ساتھ. اچھا، تو یہاں پر جو زیادہ تر ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں وہ لیبارٹریز وغیرہ کے تھرو ہوتی ہیں، یا آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں یہاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ تو ظاہر ہے جو پیشنٹ کو جس ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا اس کے مطابق علاج کرتے ہیں. بچوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور فیمیل بھی ہمارے پاس ہے، فیمیل ڈاکٹر بھی ہے، وہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی وزٹ کراتی ہیں. تو یہاں پر جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس ہاسپٹل کے اندر، جو باقی کا اسٹاف وغیرہ ہے، یہ سب آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، یا یہاں پہ کوئی گورنمنٹ وغیرہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اس میں؟ نہیں، فی الحال تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. بس یہ اپنی مدد آپ کے طرف، یا کچھ ساتھی ہیں ڈونیشن کی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اس سے مطلب کام چلاتے ہیں. تو ابھی تو کام اور بھی مطلب ہمیں اس میں ضرورت ہے. ابھی ایکس رے ہمیں ضرورت ہے اس کی. اور باقی ہمارا یہاں پر جو ہے بجلی کا سسٹم تھوڑا مطلب ڈسٹرب ہے یہاں پر، تو کوشش کرتے ہیں کہ سولر سسٹم کا کچھ کریں. تو تھوڑا بہت خرچ اس پر ہے. یہ ہے کہ الٹرا ایکس رے کی مشین ہو جائے تو بھی اور بھی ہمیں یہاں کے لوگوں کو سہولت ہو جائے گا. تو ابھی بھی ضرورت ہے کہ مطلب میڈیسن یا اسٹاف کی سیلری ہے وہ بھی مطلب اس کی بھی لینا کافی مطلب بنتی ہے، اور 3-3.5 لاکھ روپये منتھلی وہ بھی بنتے ہیں. ہم جب کرائے ہیں جگہ. تو اگر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ اس کاز میں کنیکٹ ہونا چاہے، یا آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپروچ کریں؟ تو
जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे वकास भाई का है, और उसके थ्रू या इनके से राबिता करें तो वो दिया होते हैं। इसको स्क्रीन पर भी होते हैं, अक्सर होते हैं प्रोग्राम में, वो भी दे सकते हैं। और वो जिस तरह मतलब हेल्प करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए कोई सामान के मुताबिक, तो वो हमसे उस नंबर पर राबिता कर सकते हैं। तो आप लोग 24 घंटे सर्विसेज देते हैं या आप लोगों का कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है कि ये टाइमिंग है इस हॉस्पिटल का? क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो कोई टाइमिंग वगैरह आप लोगों ने रखी हुई है या 24 घंटे? स्टाफ जो है ये तो मतलब हम 24 घंटे इधर होते हैं। संडे को हम मैं गाँव जाता हूँ तो दूसरे साथी होते हैं, फिर तो मेरा बेसिकली ताल्लुक पेशावर से है। तो संडे को मैं चला जाता हूँ, तो ये पूरा हफ्ता मैं इधर होता हूँ। मेडिसिन वगैरह आप लोग खुद जो पेशेंट आते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं? तो इसमें पेशेंट ऐसे होते हैं कि बाद पूरे पेशेंट होते हैं या उनके जो मतलब रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो एक फार्म है, ज़कात फार्म है, वो भरते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, उसके मुताबिक फिर उनको वो देते हैं, और जो दे सकते हैं पैसे वो देते हैं। मतलब आज मेरी अफ्तारी भी जो है वो हॉस्पिटल के जो इंतजामिया के साथ हुई है, किया हुआ था, मैं यहाँ आई हुई थी और इन्होंने आज बहुत मज़ेदार पकेले के साथ मज़ेदार चीज़ें बनवाई। तो दोस्तों आज का मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मैंने एक नई चीज़ सीखी भी, देखी भी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस तरीके के लोग आज भी हैं और इतना जज्बा रखते हैं कि जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ भी करना चाहूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस इदारे की, इस हॉस्पिटल की कोई मदद करें, चाहे वो डोनेशन की सूरत में हो, चाहे वो कोई लेबॉर्ट्री में इनकी ज़रूरियात की कोई भी मेडिसिन हो या मशीनरी से रिलेटेड हो, तो आप लोग यहाँ पर मैं वकास का नंबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और उनकी बैंक डिटेल, उनका जो भी हॉस्पिटल का पेज वगैरह है, उन तमाम चीज़ों के लिंक तो आप डायरेक्टली वकास से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस छोटे से कॉज के अंदर आप लोग अगर जितना चाहें कंट्रीब्यूशन करें, उनके हॉस्पिटल को आगे बढ़ाएं, और ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और इस नेक काम के अंदर अपने खिदमात अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बहुत सारी दुआएं, प्यार आप तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया।